رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمدللہ آج 21 دسمبر 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 214 ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ 4 مہینے کے گیپ کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا، کیونکہ آخری جو ہمارا سیشن تھا وہ 213 نمبر 24 اگست 2025 کو ہوا تھا، اور آج ہے 21 دسمبر 2025. آج کی جو گفتگو ہے یہ میری زندگی کی چند اہم ترین ڈسکشنز میں سے ایک ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے اسے بڑی محنت سے تیار کیا ہے. تھوڑے وقت میں اپنا سارا میسج بھی ڈیلیور کر دوں اور پھر آپ کی تصاویر کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ اس وقت اندر تو تقریباً 350-400 کے قریب لوگ ہیں. اس سے زیادہ لوگ باہر لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ابھی 10 کا جو سٹارٹنگ ٹائم ہے اس میں بھی 50 منٹ باقی ہے. میں پہلے ہی آ گیا ہوں اسٹیج کے اوپر تاکہ ٹائملی اس کو وائنڈ اپ کر کے آپ کی تصاویر کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ وہ دعوت و تبلیغ کے لیے ایک بڑی افیکٹو چیز ہے الحمدللہ. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے 8 علمی پوائنٹس آج کور کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہر علمی پوائنٹ ایک قرآن حکیم کی مبارک آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پہلے تو میں آیت پڑھوں گا اور پھر اس کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کروں گا. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین. چاہے علماء کرام ہوں بریلوی مکتب کے، وہ کم تھے بولنے والے، لیکن خاموش جتنے نہیں بولے وہ سارے ہمارے ساتھ تھے. ڈر کی وجہ سے نہیں بولے. جو بند تو ایز اے مکتب فکر آپ سمجھ لیں اس دعوت حق کی پشت پہ کھڑے ہوئے. سلوٹ ہے ان کو، اہل تشیع کو سلوٹ ہے. اور اہل حدیث تو آپ کو پتہ ہے بیچارے وہ شروع سے ہی بزدلوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ملک بریلویوں کا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے الحمدللہ. عوام تو ساری ساتھ تھی، صحافی حضرات، وکلاء، سول سوسائٹی، یوٹیوب کے اوپر انفلوئنس رکھنے والے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، انہوں نے آواز بلند کی کہ یہ ظلم پر مبنی چیز ہے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی. اس پوری صورتحال میں میری آڈیو شروع میں آ گئی تھی، اور میں نے اس میں بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ جہاں تک میری ذات کا معاملہ ہے نا تو میں نے سب کو معاف کر دیا. مستقبل میں ہونے والے معاملات بھی اس لیے دیکھیں کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی روڈ بلاک نہیں کی، کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا، کیونکہ ہم نے ان کی تربیت کی ہے کہ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. وہ لوگ جو میری گرفتاری کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 103 دن کے بعد انجینئر صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے اور ہم بزرگ بابوں کے ماننے والے اندر ہوں گے ہمیشہ کے لیے. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، اور دھمکیاں لگا رہے تھے کہ ہمارے بابوں نے اس کو اندر کر دیا. میں اندر تو فزیکلی گیا تھا، آواز تو میری ہر جگہ گونج رہی تھی، میمز کی شکل میں انہیں ہانٹ کر رہی تھی. وہ قیامت تک ہانٹ کرے گی. تو ان بنو امیہ کے بندروں کی چیخیں آپ قیامت تک انجوائے کریں گے آپ انشاءاللہ. ہاں، اب اہل البیت علیہم السلام کے ماننے والے لوگ جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لاتے ان کے مشن کے لیے یہ جو رینیسانس ہو رہا ہے، نشأت ثانیہ، اس کی پاسداری کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جن لوگوں نے ہماری اس دعوت حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اگرچہ نقصان تو نہیں پہنچا سکے، لیکن اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے وہ تو شہادت کے درجے پہ پہنچ گیا، لیکن قاتل کو پھر بھی سزا دی جاتی ہے. میں اپنا حق تو معاف کر رہا ہوں، لیکن اس دعوت حق کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا اور اسے ملائن کرنے کی کوشش کی، یہ انشاءاللہ میں قیامت والے دن حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ان لوگوں کا گریبان پکڑوں گا انشاءاللہ. وہ میں نے معاف نہیں کرنا. پاکستان بھر کے جمعیت علماء کرام نے مرزا ملون کو گستاخ رسول مرتد اور گستاخ صحابہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. بے شک ایسے حالات میں مرزا کی اکیڈمی کھولنا، وہ لوگ جو میری گرفتاری کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے، میرا نبی صاحب جیل میں جہنمی، اب اگر وہ بولا رہا ہو گیا تو پہلے سے بھی زیادہ بھونکے گا. میرا نبی صاحب اور جو خصوصی طور پر ایڈوکیٹ اور وکیل ہیں
मोहम्मद नासिर मिनहाज साहब। अब मैं इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जेलम और DPO जेलम को भी ये कहना चाहता हूँ और उनको ये वादा करना चाहता हूँ कि आप अपने जुरिसडिक्शन में, अपनी डोमेन में मिर्जा जेलमी की ये एकेडमी किसी सूरत में खुलने दें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपना लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आप लोगों पर आयद होगी। बेशक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको चाहिए कि ऐसे अनासर जिसके खिलाफ तौहीन रिसालत के मुकदमात हैं और ज़ेर इल्तवा हैं, उसको एकेडमी खोलने से बाज रखा जाए, क्योंकि जब भी वो एकेडमी खोलेगा वो मुगलजात बकेगा। इन लोगों का गुस्सा बिल्कुल जेन्युइन है। जब ये बंद गली में आ चुके हैं तो गुस्सा ना खाए तो क्या करें? मुझे बताएं, जो बरेलवी, जो बंदी अहले हदीस और शिया को निगाहें नहीं उठाने देते थे और कहते थे हम डिफाइन करेंगे कौन आशिक रसूल है, कभी आप लोगों ने सोचा था ये दिन भी आएगा? वो चूंकि आलिम दीन नहीं है, वो एक जाहिल किस्म का छोकरा है। वो अपनी प्रोजेक्शन के लिए इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन करता है। नामों के कलमे पढ़ाए। असलाफ वो हैं जो ये कहते रहे कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। असलाफ वो हैं जो रसूलुल्लाह के ऊपर एक साहबी की बीवी के ऊपर आशिक हो जाने की तोहमत लगाए। असलाफ वो हैं जो ये कहें कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में हड्डियां हैं, और लानत है ऐसे तुम्हारे असलाफ के ऊपर जो इस किस्म के गुस्ताखाना कीते रहते हैं। बात तो सही है। मुतलका इदारों से भी दरख्वास्त है कि खुदा इस मामले को सीरियस लेकर देखें और इस मामले को किसी सूरत भी मिर्जा जेलमी को एकेडमी खोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं कि इसके बावजूद वो कैसे एकेडमी खोलते हैं। जो मेरी गिरफ्तारी के ऊपर खुशियां मना रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 103 दिन के बाद इंजीनियर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे और हम बुजुर्ग बाबों के मानने वाले अंदर होंगे हमेशा के लिए। मेरा नबी साहब तेरे बाबे थे।